تو یوں لگتا جیسے عطار کے صندوق میں میں نے ہاتھ ڈالا ہے، عطار کے صندوق سے میں ہاتھ نکال رہا ہوں۔ یا اللہ جو حضور کی خوشبو کے ذکر پہ خوش ہو رہے ہیں انہیں خوشبو رسول عطا فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تڑپ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، کہتے ہیں مجھے باغ کے اندر سے حضور کی خوشبو آئی، خود دیوار کے باہر کھڑے ہیں اور حضور کی خوشبو باغ کے اندر سے آ رہی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا حضور باغ کے اندر ہیں۔ اب تڑپ دیکھیں، دروازہ نہیں تلاش کیا کہ میں دیوار کے گرد پھروں اور دیکھوں باغ کا دروازہ کدھر ہے پھر میں اس دروازے سے اندر داخل ہوں، بلکہ جہاں کھڑے تھے وہاں سامنے دیوار میں سوراخ نظر آیا جس سے بارش کا پانی باہر نکلتا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنا جسم اس میں ہی گھسیڑ دیا ہے، اپنا جسم اس میں ہی داخل کیا ہے اور سمیٹ کے اپنے جسم کو اس پرنالے سے جس سے پانی باہر نکلتا تھا اس سے ہی اپنا جسم اندر داخل کیا ہے۔ عاشق جب بے تاب ہوتا ہے نا اور دل تڑپتا ہے جلدی محبوب نظر آئے، پھر وہ دیوار کا دروازہ بھی نہیں تلاش کر رہا، وہ سوراخ میں ہی جسم کو داخل کر رہا ہے۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ کے دل میں کتنی تڑپ ہوگی کہ جلدی حضور کا دیدار ہو، دروازہ تلاش نہیں کر رہے بلکہ دیوار میں سامنے ایک سوراخ نظر آیا، خیال کیا میں اس سے اندر چلا جاؤں گا، تو سوراخ سے ہی اندر چلے گئے اور دروازہ تلاش کرنے کی طرف نہیں گئے۔ عشق کی تڑپ، محبوب سے ملاقات کی تڑپ وہی جانتا ہے جس کے دل میں عشق ہو، جس کے دل میں محبت ہو۔ اور جبریل عرض کر رہے ہیں انی اشد شوقاً الیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سدرہ پر آپ کی ملاقات کے لیے بے تاب رہا ہوں، آپ سے ملنے کا مشتاق رہا ہوں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کے عاشق بھی ہیں، حضور کے سپاہی بھی ہیں۔ بدر کے میدان میں یہ حضور کے غلام بن کے، مجاہد بن کے سپاہیوں میں بھی شامل ہوئے ہیں۔ حضور دعا فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے، سیدنا صدیق اکبر پاس کھڑے ہیں، 313 کم و بیش مسلمان ہیں اور 1000 کے قریب کافر ہیں۔ جنگ شروع ہوتی ہے، حضور دعا کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر بعد خوش ہو کے حضور نے فرمایا ابشر یا ابا بکر، ابو بکر خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی ہے، دیکھو یہ جبریل میرے سامنے سے گزر رہا ہے، ہاذا جبریل، فرمایا یہ جبریل جا رہا ہے، اور پھر فرمایا جبریل نے امامہ شریف پہنا ہوا ہے۔ بدر میں جبریل آئے ہیں تو سر پہ امامہ شریف۔ جمعے والے دن جو فرشتے آتے ہیں نا نمازیوں کی حاضری لگانے کے، کون کس وقت جمعہ پڑھنے آیا ہے، وہ فرشتے مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، مسجدوں کے دروازے پہ، تو وہ فرشتے بھی امامہ شریف پہن کے آتے ہیں۔ اب جو نمازی امامہ شریف پہن کے آتا ہے فرشتے اسے دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو میں اپنے تمام احباب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ امامہ شریف پہنا کریں، لیکن جمعۃ المبارک کے دن بڑے اہتمام کے ساتھ امامہ شریف پہنیں، اس لیے کہ جو فرشتے آتے ہیں دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی امامہ شریف پہن کے آئے ہوتے ہیں۔ جبریل آئے بدر کے میدان میں امامہ شریف پہن کے آئے۔ یہ امامہ شریف پہننا حضور کے غلاموں کی، حضور کی سنت ہے، حضور کے غلاموں کی ادا ہے، جسے دیکھ کے حضور خوش ہوتے ہیں۔ اور خود حضور نے بھی امامہ شریف زیب تن فرمایا ہے، خود حضور نے بھی امامہ شریف استعمال کیا اور تسلسل سے استعمال فرمایا ہے۔ بعض لوگ اس حوالے سے سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا تھا اور ضمناً یہ بات میں نے آپ احباب کی خدمت میں عرض کی ہے، امامہ شریف باندھ کے نماز پڑھیں تو امامے کے بغیر جو نمازی ہیں ان سے زیادہ ثواب ہے۔ امامہ شریف کی برکت سے ثواب میں، اجر میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام بدر میں آئے، حضور کے مجاہد بن کے، سپاہی بن کے، مسلمان جنگ جیت گئے، جنگ سے فارغ ہو کے شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کر کے دشمن بھاگ چکا ہے۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز شروع کی تو جبریل امین نے سوچا
کہ میرے آنے کا جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا ہے، اب میں واپس چلوں۔ تو فرشتوں کو لے کے، مصومین فرشتے جو آئے تھے انہیں لے کے جبریل واپس چلے۔ حضور سے اجازت نہیں لی، حضور نماز میں تھے، پیچھے صفیں بندی ہوئی ہیں صحابہ کی، نماز میں حضور مسکرائے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے، ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ مسکرائے کیوں؟ حضور نے فرمایا آج جبریل آیا تھا ہزاروں فرشتوں کے ساتھ ہماری خدمت کے لیے، ہم جنگ جیت گئے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جبریل نے سوچا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے، جبریل میری اجازت کے بغیر واپس چلا، آسمان، پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچا، دستک دی، اندر سے فرشتے نے پوچھا کون ہو؟ جبریل نے کہا میں جبریل ہوں، دروازہ کھولو، روز اس راستے سے آتا جاتا ہوں۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے تو جبریل ہے پر آج دروازہ نہیں کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل پلٹ جا، میرے محبوب سے اجازت لے کے آ، جب تک میرے محبوب سے اجازت نہیں لے کے آئے گا تیرے لیے آسمانوں کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ حضور فرماتے ہیں پھر جبریل آئے اور مجھ سے اجازت لی، میں نے اجازت دی اور ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل گئے۔ حضور کھڑے نماز میں ہیں اور کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کی وسعت کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اور اس روایت میں جو نکتہ ہے کہ جبریل امین کو بھی سدرہ کا مقام ملا ہے تو صدقہ مصطفیٰ ہی ملا ہے۔ اس روایت کو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پلٹ جا، میرے محبوب سے اجازت لے کے آ، جب تک میرے محبوب سے اجازت نہیں لے کے آئے گا تیرے لیے آسمانوں کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ حضور فرماتے ہیں پھر جبریل آئے اور مجھ سے اجازت لی، میں نے اجازت دی اور ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل گئے۔ حضور کھڑے نماز میں ہیں اور کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کی وسعت کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اور اس روایت میں جو نکتہ ہے کہ جبریل امین کو بھی سدرہ کا مقام ملا ہے تو صدقہ مصطفیٰ ہی ملا ہے۔ اس روایت کو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی تفسیر مظہری کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حضرت جبریل امین حضور کے عاشق اور حضور کے غلاموں سے محبت کرنے والے، امت رسول سے محبت کرنے والے، حضرت جبریل نے ایک موقع پر حضور کی خدمت میں عرض کیا معراج کی رات، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے یہ اذن لے دیں قیامت کے دن آپ کے امتی جب پل صراط پہ سوار ہوں، ان کے قدم لرزیں تو میں ان کے پیروں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاؤں۔ گویا جبریل کو حضور سے بھی محبت ہے، حضور کی امت سے بھی محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت جبریل امین کی محبت نصیب فرمائے۔ آج جو شخصیات میں نے آپ کے سامنے، جو شخصیات قرآنی شخصیات کا جو سلسلہ وار ذکر میں نے آپ کے سامنے شروع کر رکھا تھا، ان میں آج میں نے حضرت جبریل امین کا ذکر کیا ہے، اور میری تمام تر گفتگو کا پیغام یہ ہے کہ حضرت جبریل سے جو محبت ہے وہ ایمان کی نشانی ہے، اور جو حضرت جبریل سے دشمنی کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو حضرت جبریل امین کی گستاخی کرتا ہے، معاذ اللہ گالی دیتا ہے، دشمنی کرتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی دشمنی سے اللہ کی دشمنی مراد لی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقربین کی سچی محبت عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ آستانہ عالیہ بابلی شریف پہ سالانہ عرس پاک 31 اکتوبر کو دن کے وقت منعقد ہو رہا ہے۔ جو پہلا قافلہ یہاں جامعہ صفت المدینہ سے روانہ ہوگا وہ تقریباً 7:30 بجے روانہ ہوگا، اور آخری قافلہ جو یہاں سے روانہ ہوگا تقریباً 8 بجے۔ تقریباً 8 بجے یہاں جامعہ صفت المدینہ سے قافلہ روانہ ہوگا۔ جو احباب اس قافلے میں شامل ہونا چاہیں وہ 8 بجے تک جامعہ صفت المدینہ میں پہنچ جائیں۔ پہلا قافلہ 7:30 بجے روانہ ہوگا۔ 26 اکتوبر منگل مغرب سے عشاء تک فہم دین کانفرنس
मिलन मैरिज हॉल नज़द फ्रूट मंडी जीटी रोड गुजरात में मुनक़द हो रही है। जलीलुल कदर मशाइख उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत किबला मुफ्ती पीर मोहम्मद अशरफ अल कादरी साहब, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब, दीगर जलीलुल कदर उलमा मशाइख इसमें शामिल हो रहे हैं। शिरकत फरमा के सवाब दरैन हासिल करें। किसी दोस्त ने लिखा है मंगल वाले दिन कोई कारोबार या सफ़र करना चाहिए या नहीं, तो ये दिन कोई नौसत वाला नहीं है, सारे दिन अल्लाह के हैं और बरकत वाले हैं। मंगल वाले दिन अगर सफ़र मना हो तो फिर तो ट्रांसपोर्ट की छुट्टी होनी चाहिए। मंगल वाले दिन अगर ये फतवा दिया जाए फिर तो ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लग जानी चाहिए। इसलिए मंगल वाले दिन आप सफ़र भी कर सकते हैं, कारोबार भी कर सकते हैं। ज़्यादा अफजल यही है कि शुरू करना हो कोई कारोबार तो सोमवार वाले दिन कर लें, शुरू आगाज़ सोमवार वाले दिन कर लें, लेकिन मना नहीं है कि आप मंगल वाले दिन कारोबार नहीं कर सकते। आप अल्लाह का नाम लेके हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़ के ये बरकतों वाले काम करके चाहे मंगल कोई कारोबार करें, सफ़र करें, अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। बाकी कई मसाइल ऐसे पूछे गए हैं जिनका मैंने कई दफ़ा जवाब दिया है, इसलिए तकरार नहीं कर रहा। अल्लाह अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।